عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو ادب کی ایک اہم تصنیف سب رس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں ملحہ وجیح۔ سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھتے ہیں کہ یہ امر یقیناً شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ وجیح ایک باکمال زبان تراش اور زبان ساز شخص تھے۔ انہوں نے ایسے عہد میں اردو نثر کی بنیادیں قائم کیں جب دور دور تک اس کا نام و نشان نہ تھا۔ سب رس اگرچہ قصہ گوئی کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتی دکھائی نہیں دیتی اور اس میں بعض فنی نقائص موجود ہیں، تاہم وجیح کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مختلف زبانوں کی آمیزش سے ایک نئے اسلوب کی طرح ڈالی۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم وجیح کو استاد مانتے ہیں اور جو کام انہوں نے کیا ہے اس کا احسان نہ ماننا حقیقت میں ناانصافی ہے۔ اس زمانے میں اردو نثر کا نام نہ تھا اور نثر لکھنا کوئی کمال کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک دو رسالے جو اس سے قبل کے پائے جاتے ہیں سو وہ اس قابل نہیں کہ محفل ادب میں جگہ پائیں۔ سب رس کی زبان آج سے 300 سال قبل کی ہے۔ وجیح نے بہت سے ایسے الفاظ و تراکیب اور محاورات استعمال کیے ہیں جو اب متروک ہو چکے ہیں۔ خود اہل دکن کی زبان میں بھی یہ الفاظ و محاورات مفقود ہو چکے ہیں، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ وجیح نے اپنے عہد کی مروجہ نثر تحریر کی ہے۔ اس نثر میں فارسی کی آمیزش کے علاوہ بعض مقامی زبانوں کی ملاوٹ بھی ہے، تاہم وجیح نے اپنی زبان کو ہندی ہی کہا ہے۔ یہ بھی اس دور میں اردو اور ہندی کے مابین کوئی حد فاصل موجود نہ تھی۔ تعارف کے بعد اب ہم سب رس کا اسلوب بیان پڑھتے ہیں۔ ملحہ وجیح کی سب رس ادبی نقطہ نظر سے قدیم اردو میں خاص اور ممتاز مقام رکھتی ہے۔ اس کا قصہ بھی عجیب ہے اور طرز بیان بھی عجیب۔ مصنف نے ایک عام اور عالمگیر حقیقت کو مجاز کے پیرایہ میں بیان کیا ہے اور حسن و عشق کی کشمکش اور عشق و دل کے معرکے کو قصہ کی صورت میں پیش کیا ہے۔ وجیح نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ اسے یہ قصہ کہاں سے ملا ہے۔ دیباچہ پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کا تبازاد ہے اور خاص اسی کے دماغ کی اپج ہے۔ تاہم بعض اصحاب کا خیال ہے کہ سب رس وجیح کی ایجاد نہیں بلکہ یہ اس سے پہلے کے عہد کے مشہور شاعر فتحی نیشاپوری کا قصہ حسن و دل کا چربہ ہے۔ بہرحال وجیح نے اسے ایک صوفیانہ تمثیل کا رنگ دے کر پیش کیا ہے۔ اس خوبصورت تمثیل کے تمام کرداروں کے نام بھی دلچسپ اور عجیب ہیں اور ان کرداروں کو اس مہارت سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا کے چلتے پھرتے اور جیتے جاگتے انسان لگتے ہیں۔ سب رس کے اصول کے بعد اب ہم سب رس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ سب رس ایک تمثیل ہے جس میں ایک طرف عشق اور عقل کی روایتی اور ازلی آویزش جاری ہے اور دوسری جانب دل اور حسن میں معرکہ بپا ہے۔ عقل مغرب کا بادشاہ ہے اور عشق مشرق کا فرما روا۔ عقل کا ملک یونان ہے جبکہ عشق کا بقول وجیح سیطان ہے۔ دل عقل کا بیٹا ہے۔ دل جب ذرا بڑا ہوا تو باپ عقل اسے بدن کے شہر کا والی بنا دیتا ہے۔ انہی ولایت کے دنوں میں دل کا ایک مصاحب اسے آب حیات کی کہانی سناتا ہے۔ کہانی سن کر دل کو آب حیات کے حصول کا سخت اشتیاق گزرتا ہے۔ وہ اپنے جاسوس نظر کو اس کی تلاش میں بھیجتا ہے۔ جاسوس نظر راستے میں عافیت نامی شہر دیکھتا ہے۔ عافیت شہر کے بادشاہ کا نام ناموس ہے۔ جاسوس نظر ناموس سے اپنے سفر کی غرض و غایت بیان کرتا ہے۔ اس پر ناموس اسے بتاتا ہے کہ آب حیات کی کوئی حقیقت نہیں، دراصل یہ افسانہ انسان کی آبرو ہے۔ نظر یہ سن کر مایوس ہو جاتا ہے اور بے دلی سے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں اسے ایک عظیم الشان پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ اس پہاڑ کا نام زہد ہے۔ زہد پہاڑ پر نظر جاسوس رزق نامی بڈھے سے ملاقات کرتا ہے اور آب حیات سے متعلق دریافت کرتا ہے۔ رزق نامی بڈھا بتاتا ہے کہ آب حیات کا وجود دنیا میں نہیں بلکہ دہشت میں ہے، البتہ اگر اس کی تلاش ہے تو وہ صادق عاشقوں کے آنسوؤں میں ملے گا۔ نظر کے دل کو یہ بات نہیں لگتی اور وہ آگے روانہ ہو جاتا ہے، جہاں اسے ہدایت نامی قلعہ دکھائی دیتا ہے۔
इस किले के बादशाह का नाम हिम्मत है। हिम्मत बादशाह नज़र का हौसला बढ़ाता है और बताता है कि कोकाव की दूसरी जानिब एक शहर है जिसका नाम दीदार है। इसमें रुखसार नामी एक बाग है। इस बाग में एक चश्मा दहन भी है। इसी चश्मे में वो आबे हयात है जिसकी तुझे तलाश है। हिम्मत अपने भाई कामत के नाम एक सिफारशी खत लिखकर नज़र को देता है और इसे बताता है कि वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दीदार शहर का नेगेबान एक देव है जिसका नाम रकीब है। रकीब नामी देव किसी को शहर दीदार में घुसने नहीं देता। नज़र गोनागू मसाहिब को झेल कर शहर दीदार में पहुंचता है तो नेगेबानों के हाथ लग जाता है, जो इसे रकीब के पास ले जाते हैं। रकीब नज़र पर सख्त बरहम होता है। नज़र अपनी जान को खतरे में देखकर रकीब की खुशामद करता है और लालच देता है कि मुझे कीमिया का फन आता है। रकीब सोने चांदी के लालच में आकर नज़र को अपने हाथ ठहरा लेता है और जब नज़र से सोना बनाने की फरमाइश करता है तो नज़र बहाना तराशता है कि सोना बनाने के लिए बाज़ अज्जा सिर्फ शहर दीदार से मिलते हैं, लिहाजा मुझे वहाँ ले जाया जाए। यूं नज़र को शहर दीदार में पहुँचाया जाता है, जहाँ इसकी मुलाकात कामिद से हो जाती है। वो कामिद को हिम्मत का ख़त देता है और इसकी मदद से छुप कर रकीब के चुंगल से आज़ाद हो जाता है। चुनाचा नज़र गुलजार रुखसार में जा पहुँचता है। वहाँ इसकी मुलाकात हुस्न की एक सहेली लट से हो जाती है। वो नज़र पर खफा होती है कि वो इस बाग में क्यों आया है। नज़र इसकी मिन्नत समाजत करता है। यूं लट तरस खाकर इसे अपने हमरा ले जाती है और रुखसत करते वक्त कुछ बाल देती है कि जब कोई मुसीबत आन पड़े तो ये बाल आग पर रख देना, मैं मदद के लिए आ जाऊंगी। नज़र जुल्फ से रुखसत होकर दोबारा रुखसार के बाग में पहुंच जाता है, जहाँ के निगहबान का नाम गमज़ा है। गमज़ा नज़र का भाई है, लेकिन बचपन ही से दोनों जुदा हो जाते हैं। इस वजह से एक दूसरे को पहचानने से कासिर होते हैं। गमज़ा नज़र को अजनबी जानकर हमला करने को ही होता है कि इसकी नज़र बाजूबंद पर पड़ती है, जिसमें इनकी माँ ने बचपन में ही दोनों भाइयों के बाजू पर एक एक लाल बांध रखा था। गमज़ा ये देखकर नज़र को पहचान लेता है और दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर रोने लगते हैं। गमज़ा से मिलने के बाद नज़र के लिए आसानी पैदा हो जाती है, क्योंकि गमज़ा हुस्न का मुसाहिब था, इसलिए वो इसे हुस्न के पास ले जाता है। हुस्न के पास एक कीमती लाल था जिस पर एक मूरत बनी हुई थी। मूरत को परखने के लिए लाल नज़र को दिखाया जाता है। नज़र ये देखकर हैरान होता है कि वो सूरत दिल की थी। वो हुस्न को आगाह करता है। ये सुनकर हुस्न दिल पर फरिफ्ता हो जाती है। नज़र हुस्न को बताता है कि दिल को आबे हयात की बहुत जुस्तजू है और इसकी तलब में बावला हुआ चाहता है। अगर ये तुम्हारे हाथ से मिल जाए तो मैं दिल को तुम्हारे पास ले आता हूँ। हुस्न अपने गुलाम ख्याल को नज़र की मौयत में भेज देती है और एक याकूत की अंगूठी देती है, जिससे आबे हयात के चश्मे पर मोहर की जाती है। ख्याल और नज़र शहर बदन में पहुंचकर एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ जब दिल को सारा हाल मालूम होता है और नज़र दिल को हुस्न के मुतल्लिक तफसील से आगाह करता है तो दिल हुस्न के इश्क में मुब्तला हो जाता है। आखिर नज़र की मुशावरत से वो शहर दीदार के सफ़र का कसद करता है। दिल के बाप अकल का वज़ीर वहम अपने आका का बहुत खैर ख्वाह होता है। जब इससे सारे मामले की खबर होती है तो वो बादशाह पर सब कुछ अयां कर देता है और कहता है कि नज़र जो काफ़ी दिनों से गायब था अब इसे अपने साथ ख्याल को लाया है और दोनों शहजादा दिल को शहर दीदार की तरफ लिए जा रहे हैं। इससे फितना पैदा होने का अंदेशा है। अभी बादशाह इश्क से सुलह हुई है, अगर लड़ाई हो गई तो बहुत इंतशार फैलेगा। अकल ये खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वहम के मशवरे के मुताबिक दिल और नज़र को कैद करके बाहर पहरा बिठा देता है। याकूत की वो अंगूठी जो हुस्न ने दिल को बतौर निशानी भेजी थी, इसकी खासियत ये थी कि जो भी इसे मुंह में रख ले वो नज़र से ओझल हो जाता। नज़र यही अंगूठी मुंह में रख के अकल बादशाह की कैद से रिहाई पा लेता है और शहर दीदार को रवाना हो जाता है। फिरते फिराते गुलजार रुखसार में जा निकलता है, जहां आबे हयात नामी चश्मा इसे नज़र पड़ता है। नज़र पानी पीने के लिए बेताबी से आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दबाजी में अंगूठी मुंह से निकलकर चश्मे में जा गिरती है। यूं वो जाहिर हो जाता है और रकीब के शिकंजे से फंस जाता है।
رکیب کی قید کے دوران اسے لٹ کے بالوں کا خیال آیا، چنانچہ اس نے 2 بال آگ پر رکھے تو لٹ آ پہنچی اور اس نے نظر کو رکیب کی قید سے نجات دلائی۔ نظر پھر گلزار رخسار کی طرف چل نکلتا ہے۔ بڑی مشکلوں سے وہ رخسار کے باغ میں پہنچتا ہے اور حسن سے ملاقات کرتا ہے۔ حسن سارا حال سن کر مایوس ہوتی ہے اور غمزہ کو بلا کر نظر کی ہمراہی میں بھیج دیتی ہے۔ نظر اور غمزہ کچھ تجربہ کار ساتھیوں کے ساتھ شہر بدن کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر نظر کے مفرور ہونے پر بادشاہ اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ رزق کا بادشاہ توبہ کوہستان زہد میں رہتا ہے۔ جب نظر اور غمزہ وہاں پہنچتے ہیں تو توبہ اپنے لشکر سمیت ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں بے جگری سے لڑتے ہیں اور توبہ کو شکست سے ہمکنار کرتے ہیں۔ پھر وہ قلندروں کے بھیس میں دیار عافیت کو روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر توبہ شکست کھا کر عقل بادشاہ کی خدمت میں جا پہنچتا ہے اور سارا ماجرا کہہ اٹھ سناتا ہے۔ بادشاہ نے ایسی سفاکی دیکھی تو دل کی قید سے رہائی دے کر پاس بلایا اور سارا واقعہ گوش گزار کیا اور ترغیب دیتا ہے کہ تم ہمارا لشکر لے کر شہر دیدار کو چلے جاؤ۔ دل کو یہ بات بھلی لگتی ہے۔ اس نے سوچا اگر وہ غالب رہا تو وہ حسن کو حاصل کر لے گا، بصورت دیگر معذوری اختیار کرے گا۔ عقل کی باتوں سے دل کے جذبات کو کچھ دھیمے پڑ گئے۔ دل سپہ سالار صبر کو ساتھ لے کر شہر دیدار کی طرف کوچ کر گیا۔ شہر کے قریب جنگل میں اس نے خوبصورت ہرنوں کو چوکڑیاں بھرتے دیکھا اور شکار کے لیے مشتاق ہوا۔ یہ ہرن دراصل غمزہ کا لشکر تھا۔ انہوں نے دل کو خوب گچے دیے۔ اسی اثنا میں عقل بھی وہاں آ گیا اور دل کے ساتھ ہرنوں کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ نظر اور غمزہ انہیں جلد دیکھ کر شہر دیدار کے پاس لے آئے اور سارا ماجرا بارگاہ حسن میں کہہ دیا۔ بارگاہ حسن میں یہ مسئلہ زہر بحث آیا کہ عقل کی سپہ کا مقابلہ کیوں کر کیا جائے۔ طے یہ پایا کہ حسن اپنے باپ عشق کو ساری صورتحال سے آگاہ کرے تاکہ وہ خود ہی اس معاملے کو نپٹائے۔ چنانچہ عشق کو اطلاع کی گئی۔ عشق یہ خبر سن کر سیخ پا ہو گیا اور اپنے بہادر سپہ سالار مہر کو مقابلے پہ بھیج دیا۔ دونوں حریفوں کے مابین لڑائی شروع ہو گئی۔ غمزہ، قامت اور زلف نے خوب قتل و غارت کی اور شب خون مارے۔ عقل اپنی شکست کو دیکھ کر سخت فکر مند تھا کہ تسلیم نے پہنچ کر ڈھارس بندھائی اور پے در پے کچھ حملے کر کے عشق کے لشکر کو تتر بتر کیا۔ اپنا لشکر منتشر ہونے کی اطلاع پا کر حسن بہت مضطرب ہوئی اور خیال سے مشورہ کیا۔ خیال نے بتایا کہ کوکاف سے تیری ایک ہمزاد ہے جو بہت دلیر اور بہادر ہے۔ وہ حسن میں بھی یکتا ہے، اس سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ خیال نے عنبر کا ایک دانہ آگ پر رکھا اور پلک جھپکتے میں حسن کی ہمزاد وہاں آن پہنچی۔ اس نے اپنا ناز، غمزہ، نخرہ اور شیوا سپہ سالار مہر کی مدد کے لیے بھیجا۔ ایک ماہر تیر انداز ہلال بھی مدد کو بھیجا۔ ہلال صفوں کو چیرتا ہوا دل کے قریب جا پہنچا اور تاک کر ایسا تیر مارا کہ دل گھوڑے سے نیچے آ رہا۔ دل کو گرتا دیکھ کر عقل کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا اور خود عقل نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ دوسری طرف فتح کے شادیانے بجائے جانے لگے۔ دل کو گرفتار کر کے حسن کے حضور پیش کیا گیا۔ حسن دل کو دیکھ کر بےتاب ہو گئی، لیکن دائی ناز کے مشورے پر مصلحت سے کام لے کر دل کو رخسار کے باغ میں ایک کنویں میں، جسے چاہے زکن کہتے ہیں، قید کر دیا۔ حسن دل سے ملنے کو بے قرار تھی۔ اس نے سپہ سالار مہر کی بیٹی وفا کو، جو اس کی سہیلی بھی تھی، سارا معاملہ صاف صاف بتایا اور کوئی تدبیر کرنے کو کہا۔ وفا نے کہا کہ شہر میں آشنائی نام کا ایک باغ ہے، اس میں آب حیات جیسا ایک چشمہ ہے اور باغ کے درمیان میں ایک چھجا ہے جس میں 2 کالی کھڑکیاں ہیں۔ جو ان کھڑکیوں کو کھول کر اندر داخل ہوگا وہ وصال کی لذت پائے گا۔ یہ سن کر حسن نے وفا کی منت کی کہ وہ فوراً ایسا کرے۔ ساتھ ہی زلف کو حکم دیا کہ دل کے پیچ کھول دے اور چاہ زکن سے باہر لے آئے۔ زلف نے حکم کی تعمیل کی۔ دل نے باہر کھلی فضا میں آ کر ذرا آسودگی پائی تو وہیں پھولوں کی کیاری میں پڑا سو گیا۔ حسن یہ خبر پا کر خوش ہوئی اور فوراً وہاں پہنچ گئی۔ دل کو بے خبر سوتا پا کر اس کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ صبر کا دامن ہاتھ سے جاتا رہا اور بے اختیار آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔
یہ آنسو دل کے گال پر گرے اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ چنانچہ دونوں میں گلے شکوے ہوئے اور راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں۔ دیر بعد حسن نے مصلحت بتا کر اجازت طلب کی۔ سر شام ہی حسن نے وفا کو طلب کیا اور حکم دیا کہ خیال، نظر اور تبسم سے کہو کہ دل کو بے ہوشی کی دعا پلائیں، اور زلف سے کہو کہ دل کو رضاداری کے ساتھ چھجے پر لے آئے۔ خیال، نظر اور تبسم کے علاوہ زلف نے بھی حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح حسن روز دل کو بالا خانے پر منگواتی اور خود کو تسکین بہم پہنچاتی۔ پھر ایک دن اس راز سے رکیب کی بیٹی غیر آگاہ ہو گئی۔ وہ حسن کی ٹو میں رہنے لگی اور یوں ساری حقیقت اس پر کھل گئی۔ ایک دن حسن کسی وجہ سے وہاں نہ جا سکی۔ غیر نے موقع غنیمت جانا اور جادو ٹونے کے زور سے بھیس بدل کر بیٹھ گئی اور حسن کی طرح احکامات جاری کرتی رہی۔ خیال سو رہا تھا، اچانک اس کی آنکھ کھلی اور دل کو وہاں نہ پا کر وہ اس کی تلاش میں چل نکلا۔ دیکھا کہ دل غیر کی آغوش میں نیم مدہوش پڑا ہے۔ اتنا دیکھ کر وہ فوراً شہر دیدار کی دوڑا اور حسن کو سارا قصہ سنایا۔ حسن یہ سن کر چراغ پا ہوئی اور جلتی بھنتی بالا خانے پر آئی اور دل کو بے نکت کی سنا ڈالی اور غیر کو بھی سخت برا بھلا کہا۔ غیر موقع کی نزاکت کو بھانگ کر وہاں سے چلتی بنی۔ ادھر حسن نے طیش میں آ کر دل کو گلزار رخسار سے نکال باہر کیا۔ غیر نے وہاں سے فرار ہونے کے بعد اپنے باپ رکیب کے پاس آ کر ساری بات کہہ ڈالی۔ رکیب یہ سن کر شہر دیدار میں آیا اور دل کو پکڑ کر شہر سگسار میں لے گیا، جہاں ہجر نامی ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے میں دل کو قید کر دیا۔ کچھ عرصے بعد غیر کے دل میں ترحم کا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے حسن کو خط لکھ کر ساری حقیقت سے آگاہ کیا کہ دل بے قصور ہے، اصل خطاوار تو میں ہوں۔ یہ خط پڑھ کر حسن بہت نادم ہوئی اور دل کے نام ایک خط لکھ کر اپنی تقصیر کی معافی چاہی۔ دل یہ خط پڑھ کر بےتاب ہو گیا اور بے اختیار رونے لگا۔ دوسری جانب عقل بادشاہ شکست کھا کر دیار بدن کو لوٹا اور شرم کے مارے گوشہ نشینی اختیار کی۔ عقل کا سپہ سالار صبر شہر ہدایت میں ہمت کے پاس آیا اور اپنی بدقسمتی کی داستان سنا ڈالی۔ ہمت نے عقل بادشاہ کی معاونت کا قصد کیا اور اپنا لشکر لے کر شہر دیدار کو روانہ ہوا۔ راستے میں جب وہ اپنے بھائی کامت کے بوستان میں پہنچا تو کامت نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور صلاح دی کہ عشق ناقابل تسخیر بادشاہ ہے، لہٰذا مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ساتھ صلح صفائی سے رہا جائے اور تصادم سے گریز کیا جائے۔ ہمت کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ اپنا لاؤ لشکر چھوڑ کر تنہا دربار عشق میں جا پہنچا۔ عشق کے شان میں قصیدے پڑھے اور مدح و تعریف کی۔ عشق نے بھی جوابی احترام کیا۔ ہمت نے حوصلہ جمع کر کے عقل و دل کا ذکر چھڑا اور ان کی وکالت کی۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ عقل عشق بادشاہ کی وزارت اختیار کر لے۔ سلطنت میں عشق کے بعد سب سے افضل درجہ عقل کا ہوگا۔ عشق نے بھی اس تجویز پر رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ عشق نے اپنے سپہ سالار مہر کو شہر بدن میں عقل کے پاس بھیجا تاکہ وہ بصد عزت و احترام عقل کو دربار عشق میں لے آئے۔ سپہ سالار مہر عقل کے پاس پہنچا اور ساری صورتحال بتائی۔ عقل کو بھی اس تجویز میں رضامندی ظاہر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ وہ مہر کے ساتھ عشق کے ہاں پہنچا۔ عشق بڑے تپاک سے ملا اور منصب وزارت بخشا۔ بعد ازاں عشق نے ہمت کو حکم دیا کہ وہ دل کو قلعہ ہجر سے باریاب کرا کے میرے حضور لاؤ اور اس کی پاؤں سے بیڑیاں نکال کر رکیب کے پاؤں میں ڈال دو، نیز اس کی بیٹی غیر کو ایسی جگہ قید کر دو کہ جہاں سے وہ رہا نہ ہو سکے۔ چنانچہ عشق کے حسب حکم ہمت نے دل کو ہجر کے قلعہ سے باہر نکالا اور اس کی بیڑیاں رکیب کے پاؤں میں ڈال دیں۔ پھر غیر کو بھی ایک تاریک مکان میں قید کر دیا۔ ہمت دل کو عشق کے پاس لے کر آیا اور عقل و عشق کی باہمی مشاورت سے حسن کا عقد دل سے کر دیا گیا۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور یوں ہر طرف خوشیاں تبسم کرنے لگیں۔ پھر ایک روز دل، ہمت اور نظر تینوں شراب پی کر گلزار رخسار میں جب پہنچے، وہاں آب حیات کا چشمہ دہن دیکھا۔ ایک سبز پوش بزرگ خواجہ خضر بھی وہاں دکھائی دیے۔ ہمت نے دل سے کہا اس نورانی بزرگ کی پابوسی کرے اور دعا لے۔ دل دوڑ کر قدم بوس ہوا اور
ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ خضر نے آنکھوں کے اشارے سے راز کھولا اور دل خضر کے خصوصی فیض سے اپنی مراد کو پہنچا۔ یوں حسن اور دل خوب پھلے پھولے۔ ان کے ہاں بچے بھی پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑا بیٹا یہ کتاب یعنی سب رس ہے۔ جو کوئی صاحب نظر ہوگا اسے یہ کتاب بھلی لگے گی اور وہ اس سے فیض پائے گا۔ یہ ہے سب رس کا خلاصہ۔ اس میں حسن و دل اور عشق کی جو آویزش بیان کی گئی ہے وہ ازل سے ہے اور تا ابد رہے گی۔ وجیح نے اس تمثیل کو دلچسپ پہرایا میں بیان کیا ہے اور بھرپور انداز میں فنی مہارت بہم پہنچائی ہے۔ اس کے عجیب قصہ اور دلچسپ انداز بیان کی وجہ سے سب رس کو اردو اسلوب نثر کا پہلا سنگ میل قرار دیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ سب رس کا تعارف اور اس کا خلاصہ تھا۔ امید ہے آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔